السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل آمسا ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی رومانٹک روڈ ہیرو کے ساتھ فورس میرج بیس انوسینٹ ہیروئن اور ایموشنل ناول ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی ایکسائٹیڈ ہونے جا رہی ہے، جی تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تو پری آہٹ چھوڑ کر مڑی تو شہرام ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر دیوار کی سائڈ تک لگا چکا تھا۔ پری نے چیخنے کی کوشش کی تو شہرام نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کب تک جان بچاؤ گی؟ اب میرے قابو میں ہو جان۔ اب پری نے اپنے پاؤں سے اسے دھکا دیا، وہ لڑکھڑا گیا۔ پری ہوپ سے آنکھیں نکل آئی اور شہرام کی آنکھوں میں ہوس نظر آ رہی تھی۔ وہ بھول گیا کہ 2 دن بعد وہ اس کی ہو جائے گی۔ شیطانیت اس قدر سوار تھی کہ 2 دن بھی صبر کرنے کا موقع نہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ پری کا پیلے لباس میں سوگوار سا روپ اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ سبیکہ بیگم کے بار بار کال کرنے پر ہاتھ ڈیوٹی سے وہیں پہنچ گیا تھا اور وردی میں ہی ملبوس تھا۔ نانو، اس تقریب میں میرا کیا کام ہے؟ آپ کے بلانے پر آپ یا نہیں دوبارہ؟ اس تقریب سے بہت بیزار اور بوریت ہوتی ہے مجھے، وہ نروٹے پان سے سبیکہ بیگم سے بول رہا تھا اور سب اس وقت لان میں ہی موجود تھے۔ چلو اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، جاؤ میرے کمرے میں تمہارا جوڑا بھی استری کر کے رکھا ہوا ہے، تبدیل کر لو۔ سبیکہ بیگم نے اس کے لیے ہر تقریب کے کپڑے خود بنوائے تھے اور اپنے پاس ہی رکھے تھے۔ وہ تیار ہونے کی غرض سے اندر چلا گیا اور جب وہ اندر آیا تو عجیب سی آواز سے رک گیا۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ جانے لگا اور پیلے رنگ کا دوپٹہ اوپر کی طرف اڑ کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ وہ الجھن کا شکار ہوا، یہاں کون ہو سکتا ہے؟ فطرتی تجسس کے باعث وہ اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ شیطان بنا شہرام جوڑا زبردستی اس کی کوشش کر رہا تھا اور دھول بنی اس سے وہ دعائیاں لے رہی تھی۔ ہاتھ ہیر کو دیکھ کر شہرام کی گرفت جھیلی پڑ گئی اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور اوپر سے حیوانیت سوار تھی۔ سب ہوا اچانک، ہوش و حواس اس کے اڑ چکے تھے۔ شہرام کی گرفت چھوڑتے ہی ہاتھ ہیر کو دیکھا تو اسے تحفظ کا احساس ہونے لگا اور اس کے سینے سے جا لگی اور اس کے وردی کا کالر کو زور سے دبوچے آنکھیں بند کیے وہ خود کو شہرام سے بچانے کی صحیح کر رہی تھی۔ ہاتھ ہیر جو ابھی معاملے ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، پلی کے اس طرح سے ششدر رہ گیا تھا اور پھر اس کی نظر شہرام کے زرد چہرے پر پڑی اور جس کے چہرے پر چوری پکڑ جانے کے ڈر سے ہوائیاں اڑ رہی تھی اور پھر اپنے سینے پر لگی پری کے کانپتے وجود کو اس نے دیکھا جو اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھی اور اس کے چوڑے سینے سے لگے وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کس کے پاس ہے۔ بس وہ شہرام کی نظروں سے خود کو بچانا چاہتی تھی۔ شہرام نے ایک نظر پری اور ہاتھ ہیر کو دیکھا، اس کے شیطانی دماغ میں تیزی سے کام کرنا شروع کیا اور وہ اسی طرح جلدی سے سیڑھیاں اترتے نیچے گیا اور لان میں جا کر فرزام صاحب سے زور زور سے بولنے لگا۔ سبیکہ بیگم، فرحین اور مدیحہ وغیرہ سبھی آگے مہمان متوجہ تھے۔ ہوا کیا ہے بیٹا؟ صحیح سے بتاؤ، اتنا غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟ سبیکہ بیگم نے زور زور سے بولتے شہرام کو کہا اور صرف ایک ہی بات بول رہا تھا، شادی طے۔ سب حیران، آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تو آئے میرے ساتھ دیکھیں آپ کی پوتی کیا کام کر رہی ہے، اپنی محبت کا ماتم منا رہے ہیں۔ اس کے بولتے ہی لوگوں کو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اور کسی نے باقاعدہ گال پیٹے۔ چیمک گوئیاں شروع ہو چکی تھی جبکہ فرزام اور مدیحہ کا الگ سے برا حال تھا۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا یقین کرنا مشکل تھا۔ سب اس کے کہنے پر گھر میں آ گئے اور 7 سیڑھیاں چڑھنے لگے اور اوپر کا منظر ان کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ فرزام اور مدیحہ کے قدموں میں سے زمین نکل گئی۔ شہرام کے نکلنے کا انداز دیکھ کر ہاتھ ہیر کو لگا وہ بھاگ گیا ہے۔ پری اب بھی اس کے سینے سے لگی ہچکیاں لے رہی تھی۔ ہاتھ ہیر نے اسے الگ کرنے کی کوشش کی مگر وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کچھ سمجھتی۔ ہاتھ ہیر خود پریشان تھے کہ اچانک بہت سی آواز نے اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران پریشان ہو گیا۔ گھر کے تمام افراد یہاں جمع تھے اور اس کی چار طرف جارحانہ انداز میں بڑھ رہے تھے کہ اچانک مدیحہ آگے آئی اور انہوں نے پری کو ہاتھ ہیر سے الگ کیا اور اس کے منہ پر زور سے تھپڑ ایک رسید کیا۔ اسی دن کے لیے پالا پوسا تھا تمہیں بے غیرت ماں باپ کبھی خیال نہیں کیا؟ پری کنگ سی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور ان کے الفاظ کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھے اور تکلیف دے رہی تھی۔ آنٹی آپ لوگ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ہاتھ ہیر بھی جو ابھی ہوش میں آیا تھا بولنے لگا۔ شہرام بھی بول پڑا، کیا غلط سمجھ رہی ہیں؟ آنکھوں دیکھا زہر کون نگل رہا ہے؟ اب بڑے افسوس کی بات ہے۔ ارے بھائی صاحب، میں نے تو بہت مان سے اپنے بھائی کی لڑکی کو لینے آئی تھی، کیا پتا تھا کہ میں اپنے منہ ہی دھوکہ کھاؤں گی۔ فرحین نے بھی گل افشانے کی۔ سبیکہ اور فرزام دونوں بالکل خاموش تھے اور پھر فرزام ہی آگے آئے۔ برخودار، تمہیں اپنے گھر پر آنے کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم میرے گھر پر ہی ضرب لگاؤ، تم نے آج بتا دیا کہ تم اسی ماں کی اولاد ہو۔ فرزام صاحب نے سے اس کی ماں کے حوالہ جو اس کے لیے بدنامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا تو ہاتھ ہیر خاموش نہیں رہ سکا۔ بس اب ایک لفظ نہیں، میری بات کریں، یہاں پر میری ماں کا کیا ہے؟
کیا تھی یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو کوئی وضاحت نہیں دوں گا۔ جب آپ لوگوں کو اپنی سگی بیٹی پر اعتبار نہیں ہے تو مجھ پر کیا اعتبار کریں گے؟ میرا یہاں رہنا اور کچھ بولنا فضول ہے۔ وہ سکتے میں کھڑی پری پر ایک نظر ڈالتا جانے لگا اور فرحین کی آواز پر قدم رک گئے۔ ارے ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ جرم کیا ہے تو سزا تو بھی بھگتو۔ جرم جس نے کیا ہے سزا تو وہ بھگتے گا۔ ادھر رکنے کا قائل تو میں بھی ایسا نہیں ہوں۔ آگے آ کر شہرام کی نظروں میں دیکھتا وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا اور اس کی بات سن کر شہرام نے پہلو بدلا اور در حقیقت سے وہ ڈر گیا تھا۔ ہاتھ ہیر نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ پری کی آواز نے سب کو حیرت زدہ کر دیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس کے اس طرح بولنے پر ہاتھ ہیر نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ دیکھو کس طرح بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ جانے کا کہہ رہی ہے۔ قیامت کا منظر ہے تو یہ۔ فرحین نے اپنے گال پیٹ ڈالے اور اس وقت وہ کہیں سے بھی 20 سال کینیڈا سے گزرنے والی نہیں لگ رہی تھی۔ وضاحتیں وہاں دی جاتی ہیں جہاں آپ کو کچھ بولا جائے، جہاں آپ سزا سنا دی جائے وہاں وضاحتیں نہیں دی جاتی بلکہ سزا کو قبول کیا جاتا ہے۔ زکام دہ آواز میں وہ دکھ سے مدیحہ اور فرزام کو کہتی سب کو خاموش کرا گئی۔ کیا کچھ نہیں تھا؟ اس کی آنکھوں میں دکھ، بے یقینی، کچھ ٹوٹ جانے کا مان اور اس کی آنکھوں میں کرچوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ کب سے خاموش کری پری نے اچانک خاموشی توڑ دی۔ وہ یہ کس طرح بولنے کی قابل ہوئی، کس طرح ہوش میں آئی وہ جانتی تھی۔ اس کی باتوں اور آواز کی سچائی سے مدیحہ اور فرزام کو لگا کہ وہ سچ نہیں ہے جو انہوں نے دیکھا بلکہ سچ کچھ اور۔ پری یہاں آؤ بات کرتے ہیں۔ فرزام صاحب کے کہنے پر پری نے جن نظروں سے ان کو دیکھا وہ شرمندگی میں گھر گئے جبکہ فرحین نے وبیلا مچا دیا۔ اب سننے کے لیے کیا بچا ہے بھائی صاحب؟ میرے بچے اور میرا کیا قصور تھا جو اتنی محبت سے ہم نے شادی کی تیاری کی؟ وہ بینڈ کھا رہی تھی جبکہ ان کا معصوم بچہ کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ فرزام نے کہا ہاں کو بلا کر لاؤ اور تم دونوں میرے کمرے میں چلو۔ سبیکہ بیگم کے اس طرح کہنے پر سب کو سانپ سونگ گیا۔ ہاتھ ہیر بھی بے یقینی کی کیفیت میں سبیکہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں کو کمرے میں لے گئی۔ اب کمرے میں ان تینوں نفوس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سبیکہ بیگم کی آواز گونجی، مجھے بتاؤ ہاتھ ہیر سچ کے کیا ہوا تھا؟ سبیکہ بیگم اس طرح کہنے پر ہاتھ ہیر نے تڑپ کر دیکھا جیسے کہ وہ ان سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے جو ہمیں دکھایا گیا ہے وہ جھوٹ ہے، اسی لیے سچ تم سے سننا ہے۔ سبیکہ بیگم کے اس طرح کہنے پر پری نے بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ ان کے ماں باپ جو اس کا اعتبار نہیں کر رہے تھے تو کوئی اور کیسے کر سکتا تھا۔ پھر ہاتھ ہیر نے ساری بات بتا دی جس پر سبیکہ بیگم کو افسوس ہوا اور ان کا سگا نواسا اس طرح کر رہا تھا۔ پھر تمام معاملات اتنی تیزی سے طے ہوئے کہ کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ ہاتھ ہیر اور پرویش کا نکاح ہو گیا۔ سبیکہ بیگم نے حکم دیا تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ پرویش جو 2 دن بعد کسی اور کی ہونے والی تھی وہ آج اس شخص کے نام کر دی گئی تھی جو کچھ دن پہلے اس کی دعاؤں میں شامل ہوا تھا، مگر ان حالات میں کہ اس کی من کی مراد پوری ہوئی تھی وہ خوش بھی نہ ہو سکی اور ایک بے حسی اس پر طاری تھی جو اپنوں کی بے اعتباری کی بدولت تھی۔ نکاح ہوتے ہی سب کے سامنے سبیکہ بیگم، شہرام اور فرحین برس پڑے۔ مجھے شرم آتی ہے، تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے کیسی تربیت کی تم نے اپنے بیٹے کی کہ عورتوں کا تقدس نہیں کر سکتا؟ سبیکہ بیگم کے اس طرح کہنے پر سب حیران تھے۔ اماں آپ ایک غیر کی بات میں آ کر اپنی بیٹی اور نواسے کو سنا رہی ہیں۔ یہ غیر تم لوگوں کے لیے ہوگا۔ اتنا چھوٹا سا تھا تب سے میں نے زیادہ نہ سے تربیت تو کی ہے کچھ ہی، لیکن مجھے اپنی تربیت پر بھروسہ ہے اور میں اس کو جتنا جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ افسوس تم دونوں جو بیٹی پر اعتبار نہیں کیا بلکہ دوسروں کی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے فرزام اور مدیحہ کی کلاسری اور ان دونوں نے سر جھک گئے۔ آج سے یہ دونوں میرے بچے ہیں اور اب میں ان کی رخصتی کر رہی ہوں اور یہ اس گھر میں صرف مجھ سے ملنے آئیں گے، تم لوگوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ ان کے اس طرح کہنے پر مدیحہ اور فرزام کا دل تڑپا۔ سبیکہ بیگم نے دونوں کو رخصت کر دیا۔ فرزام صاحب نے پری کو سر پر ہاتھ رکھنا چاہا تو اس نے سر ہٹا لیا۔ فرزام صاحب دکھ سے دیکھتے رہے۔ پری کو میرون رنگ کے فراق میں ماوش اور مشل نے جلدی تیار کیا تھا۔ ہاتھ ہیر نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا تو وہ دماغی غائب سے بیٹھ گئی اور پورا راستہ خاموشی سے گزرا۔ پری کب سے رکے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے اور پورے راستے وہ آنسو بہاتی رہی۔ بس بند کرو یہ رونا دھونا، کوفت ہو رہی ہے مجھے، ایسی تمہاری وجہ سے پوری روٹین ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ بیزاری سے کہتا وہ پری کو دکھ میں مبتلا کر گیا۔ اوہ تو محترم کو مجھے اپنا دکھ ہے۔ وہ نئے سرے سے اذیت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی اور اس نے دیکھا بڑا سا گیٹ سامنے نظر آئے۔ مستعدی سے اس نے دروازہ کھولا، پھر گاڑی اندر لے گیا۔ اترو۔ غائب دماغی سے وہ اس نئی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ اب دعوت کے بلانا پڑے گا اور اندر آؤ۔ وہ اکھڑے لہجے میں گیا تو پری چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ایک کمرے میں رکا، یہاں تم رہو گی اور برابر والا کمرہ میرا ہے۔ یہ کافی دن
سے گندا پڑا ہے، اس لیے تمہیں آج میرے کمرے میں رکنے کی اجازت ہے۔ ہاتھ ہیر کی بات کا مفہوم سمجھ کر وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ مطلب اس نے یہ رشتہ دل سے قبول نہیں کیا، اب ساری عمر وہی رہنے کا ارادہ ہے۔ اس دروازے میں استاد دیکھ کر وہ جھنجھلا کر کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر پری اندر آ گئی۔ بڑا سا سادہ سے کمرے، رہنے والی طبیعت کا منہ بولتا ثبوت ہے، ہر جگہ آف وائٹ رنگ کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ کمرہ کسی بھی آرائش سے پاک تھا۔ اب میں تمہیں ہر وقت کا گائیڈ نہیں کرتا رہوں گا، یہاں بیٹھ جاؤ اور یہاں کھڑی ہو جاؤ میری بلا سے۔ اب تم ساری رات یہیں کھڑے رہو، میں جا رہا ہوں فریش ہونے۔ وہ نفرت و بیزاری سے اظہار کرتا واش روم میں چلا گیا۔ پری آنکھوں سے بے بسی سے آنسو نکل آئے، مطلب آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اب ایک نیا امتحان سامنے کھڑا تھا۔ ہاتھ ہیر کا نفرت بھرا لہجہ اس کے لیے حیران کن تھا، اور اس کے دل کے لیے کیسے اتنی نفرت تھی؟ پہلے کبھی بات نہیں ہوئی تھی جو اس کا لہجہ پتہ چلتا، آج کھل رہا ہے تو بیزاری سی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر بیڈ تک چل کر آئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اس کا ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ جو کچھ دن اس کے ساتھ چل رہا تھا آج ہوا جو معمولی نہیں، اس کے عذاب پوری طرح شال تھے، اور اس کی قسمت اچھی تھی یا بری اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر یہ اسے ایک نئے امتحان لگ رہا تھا۔ اور ایسے شخص کی نظروں میں اپنے لیے نفرت برداشت کرنا جس کے لیے دل نے پہلی بار خواہش کی تھی، وہ انہی سوچوں میں گھری بیٹھی تھی کہ فریش ہو سا باہر آیا اور شرٹ اور ٹراؤزر میں نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے تم میرا انتظار کر رہی ہو، ورنہ جن حالات میں تم میری دولت بنا گئی ہو، مجھے تم جیسی لڑکی سے یہ امید نہیں تھی۔ آج وہ اس پر طنز کر رہا تھا۔ وہ دلہن بنی پہلے سے ہی قسمت کے ستم ظریفی پر آنسو بہا رہی تھی۔ سختی سے اس نے اپنی آنکھوں کے آنسو نکلنے سے روکے اور یہ تلخ الفاظ اس نے اپنے اندر اتارے، اور اسے میں چینج کر لیتی ہوں، نم آواز میں کہتی وہ اپنی فراق سنبھال کر بیڈ سے اترنے لگی۔ رک جاؤ، بیٹھو۔ اس کی کلائی پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھا بولا، مانا کہ یہ ایمرجنسی کی شادی ہے اور تم مجھ پر مسلط کر دی گئی ہو، مگر میں اپنا فرض ادا کرنا نہیں بھولتا۔ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑے کنگن پہناتا ہوا بولا، جبکہ وہ بے بسی سے آنسو بہاتی رہی۔ یہ کنگن وہ جانتی تھی کہ سبیکا بیگم نہیں دیے، تبھی اس کو پہنانا اس کی مجبوری تھی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ اس کے سرد لہجے پر وہ اٹھی اور چینج کرنے کے لیے واش روم میں گئی، تو مگر کیا چینج کرے گی یہ اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ کچھ تو وہ اپنے ساتھ لائی نہیں تھی، بس وہی جوڑا تھا جو اس نے پہن رکھا تھا۔ ایک بار پھر ہود پر ترس کھا کر اسے رونا آ گیا۔ پرویز جس کے آنسو کبھی کسی کے سامنے نہیں نکلے تھے، آج وہ اس شخص کے سامنے اتنا رو چکی تھی کہ آنسو خشک ہو گئے تھے۔ منہ پر پانی کے چھپاکے مارے تو اسے سکون ملا۔ پھر وہ اسی فراق میں باہر نکل آئی۔ کمرے میں آئی تو ہاتھ ہیر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے مڑی اور جویلری اتارنے لگی۔ جویلری اتار کر ایک نظر کنگن کو دیکھا، پھر سے اسے اتار دیا اور دراز میں ڈال دیے۔ مجھے یہ بھیک میں ملے کنگن نہیں چاہیے۔ وہ سب کچھ اتار کر سونے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں رہنے کی اجازت نہیں دے رہا تو ایک بیڈ پر کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ سامنے صوفہ نظر آ رہا تھا۔ اگر مراقبے سے نکل آئی ہو تو چلی جاؤ، وہاں پر عجیب مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے۔ اسی طرح لیٹے ہوئے وہ سنا رہا تھا۔ پری آہستہ آہستہ چلتی صوفے تک آئی اور لیٹ گئی۔ عجیب صورتحال تھی۔ وہ فرزام صاحب کی بڑی بیٹی جس نے جو خواہش کی حاضر ہو گیا۔ اپنا بیڈ یاد آنے پر وہ اکیلے سونے کی عادت تھی۔ صوفے پر خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاتھ ہیر بیڈ پر لیٹا آج کے واقعے کو سوچ رہا تھا، جو کبھی شادی نہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج کس طرح سبیکا بیگم نے اپنے ہاتھ جوڑ کر واسطے دے کر پری سے نکاح کے لیے تیار کیا تھا، یہ تو پری نہیں جانتی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا، میری زندگی میں کسی عورت کی گنجائش نہیں۔ نفرت ہے مجھے عورت ذات سے، وہ زہر بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بیٹا میں بھی تو عورت ہوں، پھر تم مجھے اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ سبیکا نے پیار سے پوچھا۔ نانو آپ کی بات الگ ہے، آپ ہی جس نے مجھے زندگی کی روشنی دکھائی، مجھے جینا سکھایا، اور آج میں ہاک کی چھان پھر رہا ہوں۔ کہیں مراد مرا ہوا ہوتا اس کے۔ اس طرح سبیکا بیگم نے کہا تو بیٹا تمہاری زندگی میں آئے گی، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ساتھ میں اللہ نے وفا رکھی ہے۔ کچھ بھی ہوتی تو بھٹک جاتی اور کچھ تو انا کے بھروسے قبول کرتی۔ تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا اپنی نانو کی رہائش سمجھ کر اسے قبول کرو۔ وہ تو سن کر تڑپ گیا اور نانو کے لیے ہاں کر دیا، مگر اس کو قبول کرنا اس کے لیے زندگی کا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ سونے کی کوشش میں لگی تھی، مگر نیند کہاں آنی تھی اتنی جلدی؟ تو ایک نئی جگہ پھر آج وہ جو سب فلم کی طرح اس کے ذہن میں چل رہا تھا، سب سوچ کر اس کے ذہن میں سکون اترا۔ خیر جو ہوا صحیح ہوا، اگر شادی کے بعد شہرام کی اصلیت پتہ چلتی تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے ہاتھ ہیر تو مل گیا، یہ سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا سبب بن گئی۔ میری محبت جب آپ کو حاصل کر سکتی تو آپ کو محبت بھی کروا سکتی۔ اللہ میری دعائیں سن کے مجھے آپ کے نام کر دیا ہے، تو آپ ہی میرے دل میں میرے لیے محبت بھی پیدا کر دیے گا۔ وہ ایک پختہ یقین لے کر دل میں اطمینان بھر گیا۔ آپ نے ملے تو کیا، آپ کا نام ہی سی۔ مسکراہٹ سے سوچتی نیند کی آغوش میں چلے گی۔ گھر میں ایک خاموش جامد سناٹا تھا، جہاں کچھ دیر پہلے کہہ کے
گونج رہے تھے اور پھر اب وہاں خاموشی کا راج تھا۔ فرحین اور شہرام اسی وقت چلے گئے تھے۔ سبیکہ بیگم نے ناراضگی ظاہر کر کے کمرے میں خود کو بند کر لیا تھا، جبکہ مدیحہ اور فرزام ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر الگ الگ سوچوں میں گھرے تھے۔ مدیحہ بیگم کے وقفے سے سسکنے کی آواز کمرے سے گونج رہی تھی۔ بس کر دے مدیحہ، خود کو تکلیف کتنی دیں گی؟ فرزام صاحب نے تھکے ہوئے لہجے میں روتی ہوئی مدیحہ کو ٹوکا۔ فرزام صاحب، ہم نے خود اپنی بچی پر یقین نہیں کیا۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ بے اختیاری عمل ہے۔ وہ اس وقت جو اچانک دیکھ کر کیا، جو نظر آ رہا تھا تم نے وہی کیا۔ اب پریشان نہیں ہو، لیکن پتہ نہیں وہ لڑکا کیسا ہے، میری بچی کو کیسا رکھے گا؟ مجھے تو سوچ سوچ کر ہی کچھ ہو رہا ہے۔ مدیحہ کو نئی فکر نے گھیرا۔ ہم اسے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی اس میں۔ فرزام صاحب نے مدیحہ سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو بس یہ اماں کا فیصلہ ہے، انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا، پرسکون ہو جاؤ۔ یہ بلا وجہ کی حرج تم اپنے بچے سے کھاتی ہو، اور وہ بھی اب ختم کر دو، اب داماد ہے وہ اس گھر کا۔ فرزام صاحب نے رسان سے اسے سمجھایا اور تنبیہ بھی کی، تو مدیحہ نے بات سمجھ کر سر ہلا دیا اور ان کی بات سے اتفاق کیا۔ فرزام، اماں نے تو ہمیں ملنے سے بھی منع کیا ہے، اور پری وہ کتنی دوگی، وہ خود بھی نہیں ملے گی۔ دیکھا تو وہ رخصتی کے وقت کس سے مل کر نہیں گئی۔ مدیحہ کو بیٹی کا دکھ کھایا جا رہا تھا۔ ابھی غصہ ہوگی، ایسے ایسا سب ٹھیک ہو جائے گا، ماں باپ سے زیادہ ناراض نہیں رہے گی، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم سو جاؤ۔ رو رو کر برا حال کیا۔ فرزام نے انہیں سمجھایا تو وہ سر ہلا کر سونے کے لیے گئی، لیکن نیند ان دونوں کی آنکھوں میں کوسوں دور تھی۔ نیند بہت مشکل سے آئی، پھر فجر کی اذان کے ساتھ آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر وضو کی نیت سے واش روم میں جانے لگا تو اس کی نظر سامنے صوفے پر آڑے تیچھے وجود پر پڑی، تو رات والا واقعہ پورے جذبات سے یاد آ گیا اور اس کا دل خراب ہوا۔ میری زندگی عذاب بنا کر خود مزے سے سو رہی ہے ہوں، دل ہی دل میں نفرت سے سوچتا۔ اس نے غصے سے واش روم کا دروازہ زور سے بند کیا۔ کیا سوئی ہوئی پری کی آنکھ کھل گئی۔ اچانک نئی جگہ کو دیکھ کر اچنبھا، پھر مکمل طور پر بیدار ہوئی تو یاد آیا کہ قسمت نے اس کے ساتھ